اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلهم فأتی اللہ بنیانهم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين صدق الله العظيم۔ اس آیت پاک کا شان نزول دو طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی آیت پاک کس پس منظر میں اور کس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، تو دو طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے مفسرین، دو طریقے سے۔ ایک تو عام قاعدہ ہے کہ ہر زمانے میں جب بھی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے آئے، تو جو دشمن تھے، جو مشرک تھے، کافر تھے یا یہود و نصارہ تھے، انہوں نے جو ہے مخالفت کی اور چال چلی، پلان بنایا حق کو مٹانے کے لیے اور نبی اور ان کے ماننے والوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ ہر زمانے میں ہر نبی کے جو مخالف اور دشمن رہے ہیں، انہوں نے چال اور اسکیم اور پلان بنائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسکیموں کو، ان کے پلانوں کو ہمیشہ اللہ فیل کرتے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکہ میں آپ نے 13 سال تقریباً دعوت دی، تو اس وقت بھی آپ کے خلاف سازشیں اور پلان ہوتے رہے، بلکہ آپ کو قتل کرنے کی اسکیمیں بنائی گئی۔ ہجرت کا واقعہ اس کی پس منظر میں آیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے ساتھ چال چل رہے تھے، پلان بنا رہے تھے، کہے گا کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو قید کر دیں یا آپ کو آپ کے وطن سے باہر نکال دیں۔ جلا وطن کرنا اس کو بولتے ہیں، کالے پانی کی سزا۔ یعنی الگ الگ، وہی جو دار الندوہ میں، جو وہاں ان کے مشورے کی ایک جگہ تھی مکہ میں، وہاں بیٹھ کر وہ مشورے کیا کرتے تھے، تو یہ باقاعدہ مشورہ ہوا، سارے قبیلے اور سارے خاندان کے بڑے بڑے جو ہے رئیس اور سردار جمع ہوئے تھے۔ شیطان ابلیس بھی ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں پہنچ گیا تھا، اس کو اللہ نے مہلت دی ہے، فَانظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب اس کو نکالا گیا، اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا تھا، تو جاتے جاتے اس نے کہا تھا کہ اچھا مجھے موقع دے دے اللہ قیامت تک کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں اور اس کے لیے جو چاہوں کروں۔ اس لیے اس کو پاور ہے، وہ کسی بھی شکل میں متشکل ہو کے آ سکتا ہے، بڑی شکل، چھوٹی شکل، جانور، چوٹی، پہاڑ، جو بھی بننا چاہے وہ بن کر، یعنی دھوکہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو وہ شیخ اور بوڑھے آدمی کی شکل میں پہنچ گیا تھا، اور اسی نے رائے دی تھی کہ قتل کر دیا جاوے، اور قتل کرنے میں بھی ایک آدمی نہیں، ہر قبیلے سے نوجوانوں کو منتخب کیا جائے اور سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑے، سب ایک ساتھ حملہ کر کے نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ تو آپ جو نبی کے خاندان والے ہیں، بنو ہاشم، وہ کس سے بدلہ لیں گے؟ کیونکہ آپ کے قتل میں ہر خاندان کے نوجوانوں کا ہاتھ ہوگا۔ اگر ایک خاندان نے مارا ہوتا تو اس سے بدلہ لینا آسان۔ تو بہرحال اسی طرح مکی زندگی میں پلان بنایا گیا حق کو مٹانے کے لیے، لیکن حق غالب آتا رہا، باطل منہ کی کھاتے رہے، اسلام پھیلتا رہا، مسلمان بڑھتے رہے، اور دین کو اللہ نے جہاں تک پہنچانا تھا پہنچا کر رہے۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی یہی حال، وہاں تو اور زیادہ، یہود بھی الگ ہیں، نصارہ الگ ہیں، اور دوسرے کفار و مشرکین الگ ہیں، سب ہر وقت پلان بناتے تھے۔ تو بہرحال اللہ یہاں کہہ رہے ہیں، یعنی عام بات کہ قد مکر الذین من قبلہم، کہ آپ ان لوگوں سے پہلے، یعنی کفار مکہ سے پہلے بھی لوگ چال چلتے رہے ہیں، پلان بناتے۔ اے پیغمبر، یہ جو اس کی پلان بنا رہے ہیں آپ کے خلاف،
آپ کو مٹانے کے لیے، پریشان کرنے کی کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اس سے ٹینشن نہ لیں. آپ سے ان سے پہلے بھی لوگ چال چلتے رہے ہیں اور پلان بناتے رہے ہیں. تو آج ہمارے لیے بھی ہے کہ آج وہی یہودی ہیں، وہی اولاد ہیں. وہ ہمیشہ دھوکے باز اور چال باز اور جو ہے بڑے ہوشیار اور عیار رہے ہیں. ہمیشہ انہوں نے چال چلی. آج بھی پوری دنیا کا نیٹ ورک انہی کے قبضے میں ہے. تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن سب پہ غالب ہیں. تو آج بھی چال چل رہے ہیں، آج بھی پلان بنا رہے ہیں، آج بھی ہو رہا ہے. تو کوئی نئی بات نہیں ہے. چاہے وہ یہود ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، آج ہندوستان کے مسلمان ہوں کہ کسی اور ملک کے مسلمان ہوں، پوری دنیا اور ورلڈ کے مسلمان ہوں، ان کے خلاف عالمی پیمانے پر بھی پلان بنتے ہیں، چال چلی جاتی ہیں، اسکیمیں بنائی جاتی ہیں. لیکن اللہ کی طاقت وہی ہے جو اللہ پہلے تھے، آج بھی ہے. کمی ہمارے اندر ہے. ہم ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایسا پلان بنا رہا، یوں کر دے گا. وہ آپ کا، ہمارا اور آپ کا میٹر ہے ہی نہیں. آج یہی تو رونا ہے. چرچے اس کے ہوتے ہیں جو ہمارا میٹر ہے ہی نہیں، اور چرچے اس کے نہیں ہوتے جو ہمیں کرنا ہے. بزدلی اور احساس کمتری اور خوف، ڈر، نا امیدی، عاجزی، بزدلی، یہ مسلمانوں کا جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کے دامن میں یہی آیا ہے. آج ان کا مقدر یعنی بن چکی ہے چیزیں. کیوں؟ صبح ہوتی ہیں، شام ہوتی ہیں، زندگی بزدلی اور مسلمانوں کے خلاف غلط خبروں کے سننے سنانے میں تمام ہوتی ہے. یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا ٹویٹر ہو، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں یعنی خبر کے جو ذریعے ہیں، سب پر یہی بات. میں بار بار یہ بات جب آتی ہے تو میں بار بار متوجہ کرتا ہوں. ایک خبر آئی مسلمانوں کے خلاف کہ کئی مسلمانوں کو ستایا گیا. واقف ہونا ضروری ہے. آپ نے ایک مرتبہ سن لیا، دیکھ لیا، بات ختم. اب اسی کو 10 جگہ بھیجیں گے، فارورڈ کریں گے. اگر میں 10 گروپ میں ہوں، 20 گروپ میں ہوں واٹس ایپ کے، تو سب جگہ بھیجوں گا. کیونکہ اگر نہیں بھیجوں گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا نا. جنت تو اس کے بغیر ملنے والی ہے ہی نہیں. اور پھر لکھیں گے جلدی بھیجو، نہیں تو کیا ہوگا، فرشتے بھی آئیں گے اور پکڑ کے جہنم میں داخل کر دیں گے. نماز نہ پڑھوں کچھ نہیں، زکوٰۃ نہ دوں کچھ نہیں، بڑے بڑے گناہ کروں کچھ نہیں، ماں باپ کی نافرمانی کروں کچھ نہیں، کھلم کھلا گالی گلوچ کروں کچھ نہیں، معاشرہ تباہ کر دوں کچھ نہیں، آوارہ گری کروں کچھ نہیں. لیکن فارورڈ نہیں کیا تو بس جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور پھر خبر کیا ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کی بدنامی والی. اس کو فارورڈ کر کے ملے گا کیا؟ ایک پیسے کا نفع ہو تو مجھے بتاؤ. جس چیز میں اسلام کی بدنامی ہو یا اسلام مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر بزدلی آتی ہو، ڈر اور خوف آتا ہو، ان خبروں کو تو یہ ان کا پلان ہے. وہ میں پلان کی تو بات کر رہا ہوں باقاعدہ. اور یعنی آپ اس بات کو لکھ کر رکھ لیں، جو خبر سب سے بڑا میڈیا کا جو ادارہ ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے. وہ جو خبریں نشر کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے لوگ وہیں سے اٹھاتے ہیں. ٹویٹر پہ وہی آتے ہیں، پھر وہاں سے لوگ اٹھاتے ہیں. تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پرنٹ میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر مسلمانوں کو کمزور کرنے والی، بزدل بنانے والی، خوف اور ڈر کے ماحول کے اندر زندگی گزروانے والی خبر نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوگا. کبھی فلسطین کی خبر چلے گی، کبھی جو ملک شام کی خبر چلے گی، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. کبھی کسی اور دنیا کی خبر چلے گی، بس ڈرو. اور پھر ہم ماشاء اللہ ہیں، ہمارے تو کیا کہنے، پھر 20 جگہ بھیجیں گے. مثال کے طور پر نعوذ باللہ ہماری کوئی بچی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی، اس کو جلدی بھیجو، اس کو ماں باپ تک خبر پہنچ جائے. تو اکھاڑنے کیا اکھاڑتا ہے، وہاں کیوں چلا رہے ہیں؟ ہم سب جو ہے صرف انٹرنیٹ کے غازی ہیں، وہیں پر سب کچھ ہو رہا ہے. تو اکھاڑنا تو اکھاڑنا ہو تجھے، جلدی بھیجو، ان کے ماں باپ کو خبر پہنچ جائے، جلدی یہ کرو. اس کے یعنی پھیلانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں ہوگا. جو کرنے والے ہوتے اس کا طریقہ الگ ہے. شور نہیں مچایا جاتا. کرنے والے لوگ کر رہے ہیں کام، ایسی بات نہیں ہے. باقاعدہ ہیں امت میں ایسے افراد، لیکن بہت کم ہیں. اور ہم تو ان کا اعلی کار بن رہے ہیں. وہ تو چاہتی یہی ہے کہ ہم ان خبروں کو لیں، 10 مرتبہ سینڈ کریں، 10 مرتبہ چرچے اور ہر بار بار دیکھیں اور ڈریں. پھر یہی چرچے 10 مرتبہ بھیج چکا ہے، پھر
یعنی چائے کی دکان میں بیٹھے گا تو یہ چڑھ جائے، اور اتنا ایسا ہو گیا یار، ارے یار ایسا ہو گیا، تھوڑا اور منہ ٹیڑھا کر کے بولے گا. کیا جو ہو گیا، جو ہو گیا اس کو ان ہونا آپ کر سکتے ہیں؟ واقف ہونا، مطلع و مسلمان بے خبر نہیں رہے گا. خبر رکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں، لیکن خبر مل گئی، اب کرنا کیا ہے اس پر کوئی چرچا نہیں ہوتا، زیرو. کرنا کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ نہ ظاہری طور پر کوئی تیاری، اور نہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کی باطنی طور پر کوئی، یعنی روحانی طور پر ہم کوئی یعنی کیا کہتے ہیں لاہ عمل یا کوئی طریقہ ہم اختیار کرتے، کچھ نہیں. 0/0. بس خوف ڈر کے ماحول میں بس اسی کو چرچے کرو اور 10 جگہ بھیجو اور پھر بیٹھ کے رو اور آنسو بہاؤ اور پھر ختم کر دو معاملہ. نہیں میرے بھائیوں، تو یہ پلان آج جو آیت آئی، مجھے آج موقع ملا ہے بات کرنے کا. تو فرما رہے کہ اے پیغمبر، ان کفار مکہ سے پہلے بھی جو پچھلی قومیں آئی ہیں، ان نبیوں کی قومیں، انہوں نے بھی چال چلی ہے، اسکیم اور پلان بناتے آئے ہیں اسلام کے حق کے خلاف. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بھی دشمنوں نے دین حق کو مٹانے کے لیے پلان اور اسکیم بنائی اور حق والے ڈٹ گئے حق والے حق پر، اسباب نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، نو پرابلم. لیکن جو ہے، کیا فلسطین کے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ نہتے. لیکن تو جو بھی ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ سے تعلق قائم کر کے ہم ڈٹ جائیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو اور زیادہ بزدل اور زیادہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں. جتنی زیادہ مسلمانوں کے خلاف پلان اور اسکیم بنائے جا رہے ہیں، بجائے اللہ کے قریب ہونے کے، اس رب کو اللہ کو راضی کیے بغیر دنیا کا کون سا میدان مسلمان جیت سکتا ہے بتاؤ؟ یہ بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کو راضی کیے بغیر، اللہ کی مدد اتروائے بغیر، چھوٹا میدان ہو کہ بڑا میدان ہو، چھوٹا مسئلہ ہو کہ بڑا مسئلہ ہو، کوئی حل کروا ہی نہیں سکتا. تو آج یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں، بلکہ جتنا زیادہ جو ہے حالات بگڑ رہے ہیں، اتنا زیادہ ہم اور زیادہ دین سے دور ہو رہے ہیں، اور زیادہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور زیادہ ہمارے اندر برائیاں، خرافاتیں اور بے حیائیاں، حیا کی تو دھجیاں اڑ گئی ہیں، موبائل نے سب اڑا دیا ہے، بے حیائیاں ہمارے اندر اور آتی جا رہی ہیں. تو فرمایا، ورنہ اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے پہلے بھی، پچھلی قوموں میں بھی لوگ حق کو مٹانے کے لیے سازشیں کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا. انہوں نے جو بھی بڑے بڑے پلان، یعنی ایک مثال دینا چاہ رہے ہیں، انہوں نے جو بڑے بڑے پلان بنائے، گویا بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی. ایک سمجھانے کے لیے، یعنی جو ان کے بڑے بڑے پلان، گویا ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دی. تو کہا کہ جب بھی اس طرح لوگوں نے بڑے بڑے پلان بنائے ہیں حق کو مٹانے کے لیے، اور اس کے لیے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی، پلان کو ایک یعنی محل اور بنگلے سے تعبیر کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان عمارتوں کو جڑ سے اللہ نے اکھاڑ دیا، اکھاڑ پھینکا. کیونکہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے، صرف نبی کے زمانے کے لیے نہیں تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گی. کیا ہے ترجمہ؟ ہم سنتے رہتے، وہ مکروا، ہر زمانے میں کافر مشرک مکر کرتے رہے ہیں، چال چلتے رہے ہیں، اور وہ مکر اللہ، اور اللہ بھی ان تدبیر اختیار کرتا رہا ہے. اللہ بھی ان کی اسکیموں پر واچ اور نگاہ رکھتے رہے برابر کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر کے آگے، اللہ کے پلان اور فیصلے کے آگے کسی کی چلنے والی نہیں. تو جب بھی انہوں نے کیا، فرماتے ہیں فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، یہ بڑی بڑی مکر اور چال کی انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی حق کو مٹانے کے لیے، تو اللہ نے ان عمارتوں کو جڑ سے اللہ نے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو ایک تو تفسیر یہ تھی کہ عام جب بھی ہر نبی کے زمانے میں لوگوں نے، کافروں نے پلان بنایا حق کو مٹانے کے لیے، تو اللہ نے ان عمارتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. لیکن بعد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خاص واقعے میں آیت نازل ہوئی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نمرود جو بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود، جس کے پاس حکومت تھی، خزانہ تھا، اور
400 سال تک حکومت کرتے آ رہا تھا، یعنی صحت کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں. تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر کی روایت کے اندر، کہ 400 سال تک ظلم و زیادتی کرتے آ رہا تھا اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھے بڑا مانا جاوے، خدا مانا جاوے، اور جو نہیں مانتا تھا اس پر ظلم کرتا تھا. تو اس کے خلاف حق کی دعوت توحید کی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آ کر حق کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی. تو نمرود کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ ظالم تھا، متکبر تھا، وہ اکڑ گیا، اور وہ کیا سمجھا کہ اللہ آسمانوں میں ہے. اللہ، تو اس نے بہت اونچا ٹاور بنایا، بہت اونچی عمارت، یعنی لکھا ہے کہ 5000 ہاتھ اونچی، 5000 ہاتھ اونچی عمارت اور 3000 ہاتھ چوڑی عمارت بنائی. اور پھر اس کے اوپر سے جو ہے یہ کہنے لگا اچھا تمہارا خدا جو ہے آسمانوں میں ہے، میں ابھی اسے ختم کر دیتا ہوں. جب بلند و بالا عمارت اس نے بنا لی، پھر اس کے ذریعے بعض روایتوں میں کہ اس نے تیر چلایا، یہ بھی ہے بعض روایتوں میں، اللہ کی طرف تیر چلایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں یہ بھی باولا ہے، بیوقوف ہے، ایک کام کرو اس کے اندر تھوڑا سا خون لگا کے واپس ریٹرن کر دو، تاکہ یہ باولا اچھی طرح اور عقل مند سمجھ جاوے کہ میں نے خدا کو مار دیا ہے. تو وہ جو تیر ریٹرن آیا خون میں لگا ہوا آلودہ، تو کہا جے ہو جے ہو، جیسے آج کل نعرہ لگتا ہے، جہاں دیکھا چمتکار وہاں کیا نمسکار. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مسلمانوں، اللہ نے ہمیں اس طرح چمتکار دے کر نمسکار کرنے سے بچا لیا. اس پیشانی کو پتہ نہیں کہاں کہاں، ارے ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ ہیں اس میں، ہم سے زیادہ مال والے ہیں، ہم سے زیادہ عہدے والے ہیں، ہم سے زیادہ مائنڈیڈ دماغ والے بھی ہیں، لیکن دماغ میں حق کے معاملے میں بھوسا بھرا ہوا ہے. اللہ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، باقی سب کچھ پہچان رہے ہیں. ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، وہاں سمجھدار ہیں، لیکن آج اللہ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر سمجھداری کے، بغیر عقل کے، بغیر مطالبے کے اللہ نے ایمان دے دیا، اس پیشانی کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دیا. تو وہ ریٹرن آیا تو کہا دیکھو میں نے تمہارے خدا کو مار دیا، تمہارے خدا کو مار دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس نے عمارت اتنی اونچی بلند و بالا بنائی تھی، ایک تیز ہوا اور آندھی کو بھیج دیا، اس نے دھڑام سے سب گرا دیا. اسی کو کہا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، کہ اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑ سے ہی نیچے بالکل ختم کر دیا، گرا دیا. اور نمرود کا حال کیا ہوا؟ اس میں بہت سارے اس کے وہ مر گئے جو سپاہی تھے، لیکن نمرود کو نہیں مارا. یہ میرے رب کی شان ہے کہ وہ جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے، جتنا بڑا کافر ہوتا ہے، اس کو اتنی کیا کہتے ہیں ذلت والی موت سے مارتے ہیں. کیا ہوا؟ اس کی ایک مچھر کو بھیج دیا، ایک لنگڑے مچھر کو. وہ مچھر 400 سال تک وہ ظلم کرتے آ رہا تھا اور اکڑ کے ساتھ، یعنی صحت کے ساتھ حکومت پر یعنی قابض تھا، شاندار زندگی تھی دنیا کے اعتبار سے. تو اب وہ اس کے ناک میں سے گھسا دماغ میں، اور سر میں درد رہتا تھا، چلاتا تھا، چیختا تھا. تو اس کو سکون کب ملتا تھا؟ جب جوتے سے مارا جاتا، سر پر مارا جاتا. بلکہ لوگ آتے تو کہتے بھائی مارو، میرے کو مارو، دونوں ہاتھ سے یعنی پھینٹ بنا کر مجھے سر پہ مارو، دھم دھم. جب لوگ مارتے بولے یو آر بیوٹیفل، یو آر ویری بیسٹ. جو مارتا اس کی تعریف کرتا، بولے بہت اچھا لگ رہا ہے. جب مار پڑتی تو اچھا لگتا ہے، اور جب مارنا بند ہوتا تو پھر چلانا چالو. اور یہ روایتوں میں لکھا ہے کہ 400 سال تک رہا معاملہ. 400 سال جو ظلم زیادتی کیے تھے اس کا بدلہ اللہ نے اس طرح دیا. اسی کو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سوئے او خصمے کے تیر انداختہ، پشے کارش کفایت ساختہ. اس اللہ کی جانب ایک دشمن نے تیر پھینکا اللہ کو مارنے کے لیے. سوئے او خصمے کے تیر انداختہ، اس اللہ کی طرف ایک دشمن نے، نمرود نے تیر پھینکا، لیکن اللہ نے کہا کہ تیر سے کہ تو مجھے کیا مارے گا، اور میں تیرے لیے کوئی بہت بڑا پلان نہیں بناؤں گا، بہت بڑی اسکیم نہیں بناؤں گا. پشے کارش کفایت ساختہ. ایک لنگڑے مچھر نے، کمزور اور لنگڑے مچھر نے، وہ کہا کہ وہ بھی لنگڑا تھا، اس کے 2 پیر برابر نہیں تھے، تو پشے کارش کفایت ساختہ، ایک لنگڑے مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا، اسی میں مرا ہو. تو فرمایا
کہ قد مکر الذین میں، تو آج ہمیں اس تفسیر سے، اس آیت سے سبق ملتا ہے اللہ وہی ہے، اللہ کی طاقت وہی ہے۔ آج بھی اگر لوگ اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے اسکیمیں بنائیں گے، پلان بنائیں گے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب گھات میں ہے۔ شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے اور جال ڈالتا ہے تو ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی، ایک سیکنڈ کے لیے وہ نگاہ نہیں ہٹاتا کہ شکار اڑ جائے گا، اس کو بہت سائلنٹ رہتا ہے، بہت سکون سے، بالکل چوکنا ہو کر پوری واچ اور نگاہ ایک دم بالکل شکار پہ رکھتا ہے کہ جسے موقع ملے کھینچ لوں۔ کہا کہ آپ کا رب اس سے زیادہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ یعنی واچ اور نگرانی میں ہے، سب بالکل اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا والے کہتے ہیں تمہیں کیمرہ نہیں قید میں چھو، دھیان رکھ جو، آپ کیمرے کی نظر میں ہے، کرپیا دھیان دیجئے۔ تو وہ کیمرہ تو فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کیمرے میں آج ہم یعنی گناہ اور نافرمانی کرنے کے باوجود عام مسلمان کیا بولتے ہیں، اللہ کہاں ہے، اللہ کو نہیں دکھ رہا ہے۔ تجھے کیا دکھ رہا ہے؟ تو نے کیا اکھاڑ لیا؟ یعنی تو دین کے لیے تو نے کیا کیا؟ کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کہاں چلا گیا، اللہ کو نہیں دکھ رہا ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں مسلمان لیکن صرف نام کے، کام کے نہیں رہے۔ ورنہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ کا تو ضابطہ ہے، بندے تو اپنے حالات ٹھیک کر، اپنے اعمال ٹھیک کر، حالات ٹھیک میں کروں گا۔ سیدھی سی بات ہے، اتنی صاف آیت، اتنی، لیکن آج مسلمان پہلی بات تو سنتے ہی نہیں لوگ، اور سن رہے تو سمجھتے ہی نہیں۔ صاف آیت، مرد ہو یا عورت، جو بھی مسلمان ایمان والا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ اچھی زندگی دیں گے، ہم حالات ٹھیک کریں گے۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے، پہلے میں تھوڑے اپنے بولے نماز، چلو نماز پڑھ لیں، چلو دین کی طرف، تھوڑا بھی حالات ہے نا، حالات سے ٹھیک کر لوں پھر آتا ہوں۔ جو کام تیرا نہیں ہے وہ تو کرنے بیٹھا ہے۔ حالات ٹھیک کرنا میرے رب کی صفت ہے، حالات کو اچھا کرنا اور خوشگوار بنانا، مناسب بنانا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے، جو کرنا ہے وہ تو کر نہیں رہا ہے۔ باتیں خوب کروا لو چائے کی دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، اور یعنی دنیا کی باتیں بھی، پارلیمنٹ کی بھی، سارے سی ایم پی ایم کو جیب میں رکھ کے بیٹھتے ہیں لوگ، جس کو جہاں چاہا نکال کے بٹھا دیا، اور دین کی باتیں بھی خوب کروا لو۔ باتوں سے دین نہیں آتا، بس اصول ضابطہ یہی ہے، بالکل صاف بات، کہ بندے اپنے اعمال ٹھیک کر، ہم حالات ٹھیک کریں گے۔ صحابہ نے، نبی نے اور اللہ والوں نے اپنے اعمال ٹھیک کیے تھے، اللہ سے تعلق صحیح کیا تھا، تو اللہ نے حالات ٹھیک کر دیے۔ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، جب وہ پکڑنے پر آئے گا کوئی بچ نہیں پائے گا۔ لیکن آج یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یعنی جو ہو گیا اس کا رونا رو رہے ہیں، کرنا کیا اس کا رونا نہیں رو رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے اس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے ہوئے۔ خیر، تو فرمایا کہ اس کو جو اللہ نے اس طریقے سے ہلاک کیا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کو اللہ نے نہیں چھوڑا، اور پھر کوئی بہت بڑا لشکر نہیں بھیجا۔ یعنی سوچو، عقل، یعنی اگر تنہائی میں ہم سوچیں کہ کہاں اتنی زبردست طاقت کا مالک تھا وہ، خزانوں کا مالک تھا وہ، اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا وہ، تو عقل کہتی ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے لشکر آتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، سب کو اللہ بھیجتے، جاؤ لڑو، مقابلہ کرو۔ نہیں، میرے رب کی شان دیکھو، پکڑنے پر آتا ہے عجیب و غریب انداز سے، اندر ہی اندر ایک معمولی گھٹیا، یعنی اس کے لیے بھی یعنی اس کے اوپر تماچا اور ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ تو اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور تجھے ایک لنگڑا مچھر پریشان کر رہا ہے، اور تو جوتے کھا کھا کے تجھے سکون مل رہا ہے۔ سوچیں، تو فرمایا کہ اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، تو چھت ان کے اوپر سے نیچے گر پڑی۔ جب اللہ نے اس عمارت کو گرایا تو چھت اوپر سے نیچے گری، اور وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ان پر عذاب آیا، کہاں سے؟ من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ایسے بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ تو آج بھی اللہ وہی ہے، جب پکڑنے پر آئے گا پتہ نہیں چلے گا کہاں سے ہوا۔ جسے تھوڑی سی جھلک دکھلائی، کچھ رونا ہوا، کچھ عمل ہوا، جبھی اب جو صورتحال 4 جولائی کے بعد جو آئی ہے صورتحال، تو یہ تھوڑے کچھ مسلمانوں کے آنسوؤں کا نتیجہ ہے
کاش امت کا اور طبقہ، اس کا ڈبل طبقہ کاش آنسو بہایا ہوتا، کاش کچھ اپنے اعمال کو درست کر لیا ہوتا، تو آج ان کو دم دبا کر بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ ابھی تو بوکھلائے ہوئے ہیں، کیا کہنا ہے اور منہ سے کیا نکل رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بہت سے لوگوں کو، کیا بولنا چاہیے اور کیا بوکھلائے ہوئے۔ لیکن کاش ہم جو ہے تھوڑا اور زیادہ یعنی طاقت دکھاتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، تو یہ صورتحال بھی نہ ہوتی۔ یعنی اللہ نے دکھایا کہ مسلمانوں اس گئے گزرے زمانے میں جب نیکی کے مقابل میں نافرمانیوں کا، گناہوں کا غلبہ ہے، پھر بھی میں نے اپنی جھلک دکھلائی تم کو، میں ہوں۔ یہ یعنی کرسیوں پہ بیٹھنے والے خدا نہیں ہو گئے، یہ سب کچھ کر لیں گے، ایسا نہیں ہو گیا، میں ہوں۔ تو کاش ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے تعلق کو جو ہے اور زیادہ مضبوط کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹی بھول بھلیا سے ہمیں نکلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا کہ جہاں سے ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ پھر فرمایا یہ دنیا کا عذاب تھا اور آخرت میں بھی آنے والا ہے، یہ ختم ہو رہی بات۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا، وہ الگ۔ یہ دنیا کا عذاب آیا، پھر قیامت میں کل اللہ ان کو رسوا کرے گا، وہ الگ معاملہ ہوگا۔ اور وَيَقُولُ، اور وہ کہیں گے اللہ، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں میرے وہ شرکا، کہاں ہیں میرے ساتھ جن کو تم شریک کرتے تھے، جس کے بارے میں تم لڑتے تھے، جھگڑتے تھے مسلمانوں سے کہ نہیں فلاں بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، تو میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کو خدائی میں میرے ساتھ تم شریک کر کے مسلمانوں سے جھگڑتے تھے؟ قال الذین اوتوا العلم، تو علم والے کہیں گے اللہ میاں ان الخزي اليوم، آج رسوائی اور وسوء اور برائی ان کافروں کے مقدر میں ہے، آج یہ رسوا ہو گئے، آج یہ برائی ان کے مقدر میں آئے گی، عذاب ان کے مقدر میں آنے والا ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہو کر آئے اور کل قیامت میں بھی اللہ کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو اسلام اور ایمان پر اللہ ہمیں دنیا سے جانا نصیب کرے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی۔ سبحان اللہ و